الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وإني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں عزیزوں، اس دور میں سب سے بڑی مصیبت جس کی مار ہر امیر و غریب کو پڑ رہی ہے اور اس کی زد میں ہر انسان ہے، وہ ہے روزگار کی قلت اور مہنگائی کی زیادتی۔ اس دنیا میں جب انسان کو کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی سہولت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے یا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے بھی انسان کو معاشی فراوانی ضروری ہے۔ تو معیشت کی تنگی اتنی بڑی مصیبت ہے جس میں ساری دنیا مبتلا۔ جب اخبار الٹیے، کوئی خبر پڑھیے تو اس میں یہی مہنگائی کا رونا۔ ابھی ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ اس 3 سال کے اندر 4 لاکھ لوگوں نے ہندوستان کی شہریت چھوڑ دی۔ صرف 3 سال میں 4 لاکھ انسانوں نے ہندوستان کی شہریت کو الوداع کہہ دیا۔ کس وجہ سے کیا وہ تو ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اور جہاں بھی ہنگامے ہوتے ہیں، عام طور پر جب پیٹ پر مصیبت آتی ہے تبھی بغاوت آتی ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان ہر تنگی کو برداشت کر سکتا ہے اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر، اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن پیٹ کی مار اور بھوک کی مار کو اچھے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا حل موجود ہے، اسلام میں موجود ہے، انسانی تاریخ میں موجود ہے۔ دراصل یہ جو چیز ہے، ایک تو حکومتوں کی غلط پالیسی کی بنا پر بھی مہنگائی آتی ہے۔ اچانک کوئی غلط پالیسی اختیار کر لی، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ صحیح پالیسی رہتی ہے تو صحیح رہتی ہے۔ استحکام، حکومتوں میں جب استحکام نہیں ہوتا، مضبوط حکومت نہیں ہوتی ہے، تب بھی مہنگائی میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور جب قوم کا اور ملک کا اکثر آدمی ایماندار نہیں ہوتے، تب بھی یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایمانداری تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا، فرد کی زندگی سے ہو یا جماعت کی زندگی سے ہو، ہر انسان 2 نمبر کام کرنا چاہتا ہے اور مبتلا۔ ناپ تول میں کمی کی جا رہی، 2 نمبر سامان کی بکری، ملاوٹ، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، فون کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اس کا مال لوٹنا۔ کون انسان ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس میں مبتلا نہیں ہیں؟ اور دنیا میں اکثریت اسی طرح کے لوگوں کی ہر زمانے میں رہی ہے، جن کو عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، ایمانداری بھی کم۔ سچوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے، آج بھی ہے۔ اور جو حکومتیں بنتی ہیں وہ اکثریت سے بنتی ہیں، تو اکثریت ہے کن لوگوں کی دیکھ لیجئے، تو حکومت بھی ویسی ہی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسلام کا جو نظام ہے اور مسلمانوں کو جو نظام ہے، قرآن جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، جہاں اللہ نے توحید اور عبادتوں پہ زور دیا ہے کہ توحید کو پکڑو
اور اللہ کو اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کرو، وہیں بہت بڑا زور ہے انسان کو آپس کے جو معاملات ہے، کمی لین دین ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، اس میں بھی انسان کو اچھی پکڑ اور ایمانداری کو اللہ نے تعلیم دی ہے، اور تمام نبیوں کی یہ تعلیم رہی۔ آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا نام سنا ہے، وہ بہت اونچے پیغمبر تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی تھی جب فرعون سے بھاگے تھے، وہ فرعون کے ظلم سے بھاگ کر نکلے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ہی انہوں نے جا کے پناہ لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بھی ہوئے۔ ان کے یہاں انہوں نے جو اپنی قوم کو نصیحت کی، قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے 2 نصیحتیں کی، اور وہ 2 نصیحتیں آج کے دور کے انسانوں کے لیے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے، دیکھیے انبیاء کے واقعات بہت ہیں، انبیاء کی پوری زندگیاں اللہ کے علم میں ہے، لیکن قرآن کریم میں انبیاء کرام کی زندگیوں کے صرف وہ حصے نقل کیے گئے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے آج بھی ہدایت کا سامان ہے۔ پوری زندگی قرآن کریم نے کسی کی بھی نقل نہیں کی۔ قرآن کریم کوئی سوانح کی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کتاب نہیں ہے، واقعات اور حالات کی کتاب نہیں ہے، وہ صرف ان نمونوں کو قرآن کریم ہر نبی کی زندگی سے پیش کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے جس میں نمونہ ہے، جس میں روشنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ایک بات تو یہ 2 چیزوں کی نصیحت کی جو ان کی بنیاد ہے، ان کے مشن کی بنیاد، ان کی ساری زندگی کا مشن جو تھا وہ 2 چیزیں تھیں۔ ایک کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، ایک ان کا مشن ہے، یہ ہر نبی کا مشن ہے، توحید جس کو کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا اور ایک خدا کے سامنے سر جھکانا، یہ ہر نبی کا مشن رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی یہ دعوت پیش کی۔ دوسری چیز جو حضرت شعیب علیہ السلام نے پیش کی تھی، وہ جو رہتی دنیا تک کے لیے جس کی ضرورت تھی، قرآن کریم نے وہ حصہ نقل کیا ہے کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ بزنس جو کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، بزنس والی قوم تھی، اس میں ناپ تول میں کمی، لین دین میں کمی، دھوکے بازی، یہ ناپ تول کی اصطلاح صرف ڈنڈی ترازو ہی پر نہیں ہے، ساری زندگی کے ہر مرحلے پر جب توازن بگڑ جاتا ہے انسان کا اور بزنس کا اور ایمانداری کا توازن جہاں بگڑتا ہے، لین دین کا تناسب جہاں بگڑتا ہے، وہاں پر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سختی سے منع کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے، روپیہ چلتا تھا یعنی سونے چاندی کا، اس میں وہ لوگ کٹنگ پٹنگ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ سونے کا جو تناسب ہونا چاہیے، چاندی کا جو تناسب ہونا چاہیے، اس میں کم کر دیں، یہ بھی گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ روپیہ جعلی چھاپ دیا، نقلی نوٹ چھاپ دیا، بیوقوف بنا دیا کسی کو، 100 روپیہ دے کر کے اس سے 110 روپیہ وصول کیا، جو سود کا کاروبار ہے۔ یہ ساری چیزیں معیشت میں جب لین اور دین کا توازن بگڑے گا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ نصیحت سامنے سن لیجئے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ چاہے حکومتیں یہ کام کریں یا فرد کرے، چاہے انسان اپنی نجی زندگی میں یہ کام کرے، اپنی دکان میں بیٹھ کر، اپنے ادارے میں بیٹھ کر، اپنے مکان میں بیٹھ کر یہ کام کرے یا حکومتیں یہ کام کریں، جہاں توازن بگڑے گا، آپ کے پاس سونا چاندی زیادہ نہیں ہے، آپ نے نوٹ زیادہ چھاپ دیے، یہ کام ریزرو بینک کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں اسلامی حکومت میں دار الضرب اس کو کہا جاتا تھا، ٹکسال، یعنی جہاں پر ڈھالے جاتے تھے سکے، وہی سارے معیشت کا مالک ہوتا تھا۔ ساری بگڑ، کرنسی کا نوٹ ختم ہو جائے گا، آج ہندوستان کے روپیے کا کیا کوئی ویلیو نہیں ہے ڈالر کے مقابلے میں، مسلسل نیچے چلا جا رہا، مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے اور آپ کی کرنسی اور آپ کا نوٹ انتہائی نیچے چلا جا رہا۔ کیوں؟
اس لیے کہ لین دین اور ناپ تول کے اندر جو برابری ہونی چاہیے، جو انصاف اور دیانت ہونی چاہیے، وہ باقی نہیں ہے۔ اور جو حکومت بھی یہ کام کرے گی، آخر توازن بگڑے گا، لوگوں میں فساد پیدا ہوگا، اور آپ کتنی اچھی سے اچھی حالت پر ہوں گے، آپ کو فساد میں مبتلا ہونا اور اللہ کا عذاب آنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو بات کہی، کیا کہی تھی؟ وَلَا تَن، دو چیزیں ہیں، توحید اور اپنی معیشت کا سدھار۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اپنے کیل کو، اپنے ناپ کو کم بیش مت کرنا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَإِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، پوزیشن اچھی ہے تمہاری، لیکن تم اگر اپنی اس لعنت سے اور اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تم پر ایسے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا کہ اس عذاب کو گھیرنے والا ہوگا، اس عذاب سے کوئی نکل نہیں سکے گا، چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر انسان اس عذاب کی زد میں آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ڈرایا تھا لوگوں کو۔ آج بھی اب اللہ کا عذاب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، وہ تو عذاب بڑا بھیانک تھا، چیخ قرآن کریم میں ہے۔ جب وہ قوم نہیں مانی، آپ کی نصیحتوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، بار بار سمجھایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اے لوگو، اے میری قوم، ناپ تول کو برابر کرو، انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور زمین لوگوں کو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کے چیزوں کو کم مت کرو، بددیانتی مت کرو، خیانت مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اگر تم نے خیانتیں کی، لوگوں کی چیزوں میں کٹوتیاں کی، انصاف اور دیانت کا تم نے گلا دبایا، تو زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ہے جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، اور آج ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ فساد آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، عذاب یوم محیط، چیخ آئی اتنی تیز بھیانک، بعض روایتوں میں آتا کہ زلزلہ بھی آیا، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے آسمانی چیخ، پوری قوم فنا ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اب اس قوم پر کوئی اجتماعی عذاب تو آئے گا نہیں، کوئی ایسا عذاب آسمان سے اترے گا نہیں، چونکہ کہ پوری کی پوری قوم ایک چیخ میں، ایک زلزلے میں اور ایک طوفان میں مٹ جائے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں انشاءاللہ اب نہیں آئے گا۔ لیکن عذاب آئے گا، وہ عذاب آئے گا جو انسانوں کو نظر نہیں آئے گا لیکن ہر شخص محسوس کرے گا۔ عذاب یوم محیط، ہر انسان اس کی زد میں آئے گا۔ دیکھیے پورا ملک کھوکھلا ہو جائے گا، آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی، لوگ اپنے گھروں میں سکون محسوس نہیں کریں گے، اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا محسوس کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ عذاب آ چکا ہے، اور جن جن ملکوں نے، جن جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں حضرت قرآن کریم کی اس ہدایت کو نظر انداز کیا ہے، آج نہ کل ان کی زندگیوں میں یہ عذاب آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یا قرآن کریم کی اس نصیحت کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نماز، حضرت شعیب بڑے نمازی آدمی تھے، بہت نماز پڑھتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما تشاء۔ حضرت شعیب سے کہا لوگوں نے کہ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے اور آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی زندگی کو اور ان کے طور طریق کو چھوڑ دیں اور اپنے ہمارا مال ہمارا ہے اور آپ کے کہنے پر ہم چلیں؟ مال ہمارا،
او ان نفعل فی اموالنا ما تشاء، جو آپ چاہیں وہ ہم کریں ہمارے مال میں، مال ہمارا، ہم نے محنت سے کمایا، اور آپ کی حکومت چلے اور آپ کی نصیحت پر ہم عمل کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مال کے تو ہم مالک ہیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں، رشوت لیں، سود لیں، اپنے سامان کو جتنے میں چاہیں بیچیں، نقلی طور پر ملاوٹ کر کے بیچیں، دودھ میں پانی ملا کر بیچیں، سامان میں ملاوٹ کر کے بیچیں۔ انسان اپنے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اور یہی غلطی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے سے ہم چلیں گے، انک لانت الحلیم الرشید، آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں کیا، بڑے عقل مند آپ بنتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہم اپنے مال میں چلیں گے؟ مال ہمارا ہے، ہم اپنے مال پر خود تصرف کے مالک ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اب اس وقت کے پیغمبر کو جواب دیا تھا، اور ہر دور کی قوم اپنے قائد اور رہنما کو یہی جواب دیتی ہے کہ مال ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، جسم ہمارا ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، آپ کے کہنے پہ کیوں چلیں گے؟ یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور جب انسان اس غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔ مال ہمارا کہاں ہے؟ اگر مال ہمارا ہوتا، مال تو اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کتنے لوگ دکان کھولتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، آپ دکان کھولے، آپ کو برکت ہو گئی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا۔ انسان اپنی مال اور اولاد کا مالک نہیں ہے، وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر یہ امانت نہ ہوتی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک انسانوں کو اپنے سامنے میں جمع کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم پروردگار کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے۔ اور ان سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے تم نے مال کمایا اور کہاں تم نے مال خرچ کیا؟ مال تم نے کمایا کہاں سے، اور مال تم نے خرچ کہاں کیا؟ اگر مال کا انسان خود مالک ہوتا، مال امانت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتے، کیوں سوال کرتے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ معلوم مال بھی آپ کا نہیں ہے۔ یہ خیال کرنا حضرت شعیب کی قوم کا کہ او ان نفعل فی اموالنا ما تشاء، کہ جو آپ چاہیں وہ ہم اپنے مال میں عمل کریں، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ انسان کا جسم بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کا مال بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ اور جب تک انسان اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنی تمام چیزوں کو امانت تصور نہ کرے، وہ اللہ کی ہدایتوں پر چلنے کا پابند نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح منمانی کرے گا، اسی طرح نوٹ میں ملاوٹ کرے گا، جو حضرت شعیب کی قوم نے کیا۔ وہ سمجھاتے رہے کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرنا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آخر آسمانی آواز اور اللہ کا عذاب آیا، اور وہ پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی۔ اور جس دور میں بھی یہ کام ہوتا رہے گا، انسان اپنی معیشت میں بددیانتی کرتا رہے گا، اپنے کاروبار میں خیانت کرے گا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اگر بددیانتی کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ جس دور میں بھی یہ کام کیا جائے گا، فساد ہر حال میں پیدا ہوگا۔ اور اسلامی تعلیمات میں اس پر بڑی سختی کی گئی، بڑی سختی۔ اور جب تک دنیا اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی رہی، دنیا میں امن و امان قائم رہا، اور معیشت کا حال بھی درست رہا۔ حضرت سب سے پہلے جو آج ریزرو بینک جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، سب سے پہلے ریزرو بینک قائم کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ آج کے دور کی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں ریزرو بینک قائم کیا، اور وہاں سے سکے اور پیسے تیار ہوتے تھے، جس کو دارالضرب اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ ایک شخص کو پکڑا گیا، معلوم ہوا کہ یہ شخص سکے میں ملاوٹ کرتا ہے اور کمی بیشی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کروایا،
اور اس کے ہاتھ کٹوا دیے، ہاتھ کٹوا دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں ایک انسان اسی طرح پکڑا گیا جو نوٹ میں اور اس زمانے کے سکے میں کمی بیشی کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پکڑوا کر کے اس کو قید کیا اور کئی سال کے قید میں اس کو ڈال دیا۔ تو اسلام میں یہ جرم ہے ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جعلی نوٹ کا کاروبار کرنا، یا انسانی اشیاء کے ساتھ بددیانتی کرنا، انسانوں کو غلط غذا فراہم کرنا، اور اپنے مال کو اپنا مال سمجھنا، اپنا مال کو اللہ کا مال سمجھنا چاہیے انسان کو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کی جنگ بڑی طویل ہوئی ہے، لیکن خلافت بنو امیہ میں جو سکے جو نوٹ تیار ہوئے تھے وہ اتنے اصلی اور اتنے خالص تھے کہ منصور جو خلافت بنو عباس کا بہت زبردست خلیفہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے زمانے میں تمام سکوں پر پابندی لگا دی، لیکن خلافت بنو امیہ کے 3 سکوں کو باقی رکھا کہ یہ خالص ہیں اور اصلی ہیں۔ ہندوستان میں بھی جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اس ملک کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا ہے یہ، اس لیے کہ مسلمان ہر حال میں 2 چیزوں پر قائم رہے گا جو حضرت شعیب کی نصیحت میں ہے کہ توحید اور معیشت میں دیانت کا مظاہرہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، 2 نمبر کام نہیں کرے گا۔ کم لوگ ہیں ایسے، چونکہ ان کو ڈر ہے اللہ کا، رات کی تنہائی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، ہر حال میں یہ ڈرتے ہیں کہ یہ اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ آپ نے سنا ہے کہ وہ رات میں گشت کر رہے تھے اور ایک عورت دودھ میں پانی ملانا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی اسے روکتی تھی کہ دودھ میں پانی نہ ملائیے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، خالص چیزیں لوگوں کو مہیا کیا جائے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ انسانوں کو اصلی چیزیں فراہم کرو، اس میں ملاوٹ مت کرو، اس میں خرابی پیدا مت کرو۔ تو یہ جو اس عورت کا ذہن تھا، اس لڑکی کا ذہن تھا، اس نے اتنا متاثر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے اس کو اپنے خاندان کی زوجیت میں لے لیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ چنانچہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس ملک میں جو معیشت تھی وہ دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط معیشت تھی، پوری دنیا کی معیشتوں کے مقابلے میں یہاں کا اوسط 25% تھا، جس کو GDP آج بولتے ہیں۔ اس سونے کی چڑیا کہلاتا تھا یہ ملک۔ یہاں پر لوگ کہاں سے، شیراز سے، تو حجاز سے، مصر سے، ایران سے، افغانستان سے، دنیا کے پورے جہان سے لوگ یہاں پر آتے تھے، کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ مغل آئے وہ یہاں رہ گئے، تغلق آئے وہ یہاں رہ گئے، خلجی آئے وہ یہاں رہ گئے۔ اس زمین کے اندر ایسی خوشبو تھی، ایسی مٹھاس تھی، اور یہاں کی معیشت کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ یہاں ہر انسان اپنے کو خوشحال محسوس کرتا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ 3 سال کے اندر 4 لاکھ لوگ ہندوستان چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اسلامی تعلیمات پر ہمیں یقین اور حقانیت نصیب فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔